السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, دین اور قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے جس کو میں اکثر کہتا ہوں یہ سالانہ ٹاپک ہے. سالانہ ٹاپک کیوں؟ اس لیے کہ ہر سال ہی ڈسکس ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم پھر اس کو ایسا بھولتے ہیں کہ پھر سی یو نیکسٹ ایئر بولتے ہیں. جیسے ہم اکثر میں کہتا ہوں نا کہ ہم زیادہ تر اوکیجنل مسلم ہیں. اوکیجنل مسلم کیسے کہ ہر جو بھی سیزن آ رہا ہوتا ہے نا اس سیزن کے بارے میں ہم وہ ہوتے ہیں. حج کے سیزن میں حج پڑھیں گے, رمضان کے سیزن میں تو ماشاءاللہ ایسے پکے مولوی ہو جائیں گے ہم, اور جو بھی سیزن آ رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ بھی ہے تو چلو ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ اتنی بزی لائف میں اگر اوکیجنلی بھی چل رہا ہے تو صحیح ہے. تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وہ معراج کا سفر ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوا ہوگا. اس کی آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیلنگ پڑھیں گے, پورا سمجھیں گے. اور اس کی تھوڑی سی ایک تو ہوتا ہے نا اصل بھائی اسٹوری سننا. اسٹوری تو اگر میں اسٹوری سنانا شروع کروں تو اسٹوری تو بہت مزے کی ہوگی, بہت چارمنگ ہوگی اور آرام سے جلدی سے ختم ہو جائے گی. اسٹوری سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑی سی ڈیپ میں چلے جائیں. مطلب ان سیشنز کے سب سے بڑا وہی ہے نا کہ ان سیشنز میں ہم تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں کہ دیکھیں ہوا کیا تھا, کہاں گئے تھے, وہ مومنٹ کیا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا. سب سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں جو کہ غلط العام ہیں. غلط العام چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس واقعے کا نام کیا ہے؟ یہ غلط العام ہے. اوریجنل واقعے کا نام ہے واقعہ الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج. الاسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو, اسراء زمینی سفر اور معراج آسمانی سفر. بیسیکلی اس دن دو سفر ہوئے تھے نا, دو ٹریولنگ ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے نا, یہ ایک قرآن میں جو 3 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ڈسکس ہوئے ہیں, 3 موضوع میں سے ایک معجزہ ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے معجزے ڈسکس کیے ہیں, قرآن میں جو 3 بڑے معجزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوئے ہیں ان میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا قرآن میں شق القمر. آپ کو پتہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا ہے یہ شق القمر کیا ہوگا؟ شق قمر چاند کے 2 ٹکڑے. یہ آپ نے سنا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, شق القمر. تو یہ سورۃ القمر میں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. وانشق القمر, قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا. تو سب سے پہلا واقعہ کون سا ہے قرآن میں جو معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ بہت بڑا میریکل تھا نا یہ, جس کو آیتن بھی کہتے ہیں, معجزہ بھی کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. یہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں ہلکا پھلکا اتنا بھی سنا. تو یہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ آیا ہے وہ آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا الاسراء, جو سفر زمینی سفر جو کہتے ہیں, اس کا مرتبہ ترجمہ بھی لکھا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد کی تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہ یہاں پہ جو نام لکھا ہوا ہے الی المسجد الاقصی. مسجد الاقصی کہتے ہیں دور کی جگہ کو. جس وقت قرآن اترا ہے اس وقت تو اس جگہ کا نام اقصی نہیں تھا. مسجد اقصی کب بنی ہے؟ مسجد اقصی کب بنی ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہے مسجد اقصی کب بنی ہے؟ کس کے زمانے میں بنی ہے؟ نہیں مسجد اقصی کہہ رہا ہوں, مسجد اقصی یہ نام حضرت عمر کے زمانے میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے خلیفہ گزرے حضرت عمر کے زمانے میں مسجد اقصی بنی. اس سے پہلے یہ یروشلم, ایلیا, یا آپ کہہ لیں کہ جو بیت المقدس جس کو کہتے ہیں وہ جگہ تھی, لیکن اس کو مسجد اقصی نہ, اقصی کہتے ہیں دور کی جگہ کو. تو اگر آپ غور کریں ادھر لکھا ہے الی المسجد الاقصی, اور مطلب میں کیا لکھا ہے اس کو دور کی مسجد.
اقصا کہتے ہیں دور کی مسجد. اگر میں کوئی مسجد کو کہوں کہ جی آپ نے مسجد اقصا دیکھی ہے, مطلب کہ مسجد اقصا مطلب کہ دور کی مسجد, وہ اقصا مطلب دور کی مسجد. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دوسرا معجزہ جو قرآن میں ڈسکس ہوا, وہ کیا ہوا دوسرا معجزہ؟ یہ سفر, جو معراج کا سفر, الاسراء والمعراج, یہ جو سفر ڈسکس ہوا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ قرآن میں ڈسکس کیا وہ قرآن اٹ سیلف, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتاب جو دی ہے, ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو پہلے نہیں دی. اب پہلے نبیوں کو بھی کتاب ملی ہے, تو کیسے ڈفرینشیٹ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ان کتابوں سے ڈفرینٹ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ ان میں تبدیلیاں آ گئی, ان میں تحریف ہو گئی, وہ بدل دی گئی. قرآن کا ایک ایسا معجزہ ہے جو قرآن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیو کر دیا. نو ون کین ایون چینج اے سنگل سائن اور سنگل ورڈ سم تھنگ, کوئی بھی نہیں چینج کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے معجزات. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس آیت میں آیا ہے اسرا, سفر, زمینی سفر. پھر آپ کے پاس جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں سورۃ النجم, میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں. سورۃ النجم جہاں سے شروع ہوتی ہے, فکان قاب قوسین او ادنی, آپ نے پڑھا ہوگا کہ علمہ شدید القویٰ, اے زبردست قوت والے نے تعلیم دی. ذو مرۃ فاستویٰ, جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہو بالافق الاعلیٰ, وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. تو سورۃ النجم کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک معراج کا قصہ ہے. سورۃ الاسراء میں کون سا کس کا قصہ ہے؟ زمینی سفر کا. اور سورۃ النجم میں کس کا قصہ ہے؟ آسمانی سفر کا. تو یہ یاد رکھیے گا, یہ واقعہ الاسراء والمعراج ہے. تو واقعہ معراج صرف کہہ دینا وہ ہاف ہوگا, کیونکہ الاسراء بھی جو تھا وہ بھی ایک بہت بڑا سفر تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر پورا کیا جو زمینی سفر تھا. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ہم پڑھتے ہیں تاکہ پھر میں آپ کو آگے کنیکٹ کرتا رہوں. یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ الاسراء والمعراج ہے, تقریباً 28 ہم سفر راویوں کے ذریعے تک پہنچا ہے. اور اس میں اتنے سارے لوگ تھے جو اس, مطلب یہ وہ واقعہ ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اتنے سارے صحابہ نے سنا تھا یہ واقعہ اور پھر رپورٹ کیا, اور پھر بہت سارے راوی بنے, اور پھر وہ اس کا ایک پورا سفر نامہ مولانا مودودی نے اس میں بنایا ہے. اب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت پہ آئے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے. منصب نبوت پر آئے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی ہوئی؟ 52. کیسے؟ 40 میں ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے. اب 12 سال گزر چکے ہیں, نبوت کے 12 سال گزر چکے ہیں. اور یہ اور ہجرت کب ہوئی, کون سے سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 53. ہاں 53 میں. ہمارا 13ویں سال میں ہجرت ہوئی مدینہ کی. اور مدینہ کی ہجرت سے پہلے 12واں سال, جو ایک سال پہلے مدینہ کی ہجرت سے تھا, اس سال یہ واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں واقعہ الاسراء والمعراج. تو سین کیا تھا یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں سو رہے تھے حتیم کے پاس. آپ نے کعبے کے پاس جو حتیم کی جگہ دیکھی, وہ ہاف کٹ جو حتیم کی جگہ, حتیم یاد ہوگا, حتیم کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ وہاں پہ حضرت جبریل ان کے پاس آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے, اور حضرت جبریل ان کو لے گئے زمزم کے کنویں کے پاس. اب زمزم کا کنواں سمجھ لیں کہ اگر کعبے کی ڈائریکشن یہ ہے جیسے میں ہوں, یہ رہا حتیم یہ نا ہاف کٹ, مطلب یہ کعبے کا دروازہ ہے, یہ رہا حتیم, اور زمزم کا کنواں ہے بالکل ایسے جیسے اس وقت یہ ٹیبل رکھی ہے, بالکل ڈائگنل ایسے زمزم کا کنواں ہے. تو اس وقت تو کنواں ہی تھا, نارملی ایسے کنواں تھا. وہاں پہ لے گئے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا شق الصدر. صدر کس کو بولتے ہیں؟ شق الصدر, سینہ چاک کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, کاٹا گیا, اور اس میں سے حضرت جبریل علیہ السلام ہے, بیسکلی اس کو آپ سمجھ لیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کائنڈ آف, سینہ چاک کیا گیا. اور اس کو زمزم آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک تشتری لائے تھے, حلم اور بردباری سے بھری ہوئی, اور اس میں زمزم کا پانی تھا. آسمان کے ایک تشتری آئی جس میں زمزم کا پانی تھا. اس زمزم کے پانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک, دل مبارک دھویا گیا, باقاعدہ نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دھویا گیا.
اور پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر باقاعدہ اس سلائی کے نشان صحابہ کرام نے دیکھے ہیں, باقاعدہ اس سلائی کا نشان. اچھا, آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے کاشف بھائی آپ سے لے کے یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق الصدر کا واقعہ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ دو دفعہ سنا ہے. 2 دفعہ. آپ کو یاد ہے میں نے سنایا تھا پورا قصہ, یہ 2 دفعہ ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور اپنی دائی کے پاس رہتے تھے, دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس جب رہتے تھے, وہاں پہ جب چھوٹے بچے تھے تب بھی ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہ صحابہ کرام جو مطلب صحابہ کے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست, جو بچے دوست تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ محمد کو مار دیا, محمد کو مار دیا. تو اس وقت بھی سینہ چاک کر کے سینہ دل مبارک دھویا گیا تھا. اور اب ایک نبوت کے بعد بھی 12 سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ سے یہ واقعہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دھویا گیا. اچھا, جو سارے اس واقعے کی تفصیل ہے یہ حدیث میں موجود ہے جی, جو میں نے آج بھیجی ہے, جو میں نے آج آپ نے گروپ میں دیکھا, نوٹ کیا؟ اچھا, آج دیکھیے گا, میں نے آج آنے سے پہلے ہی آپ کو سب سے بڑی بخاری کی حدیث ہے 3887 میں پوری میں نے حدیث بھیجی ہے. لمبی حدیث ہے, بہت لمبی حدیث ہے. اس میں پورا واقعہ معراج لکھا ہے اور پھر پوری احادیث کی کتابوں میں جہاں جہاں یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ کتابوں میں پڑھا ہے, وہاں سے سب سے میں نے اٹھا کے پہلے میں نے ادھر لکھا, پھر میں نے آپ کو میسج بنا کے پورا کر دیا ہے کہ جن جن احادیث کی بکس میں جو آیا ہے, تاکہ آپ کو اوتھینٹک چیز پتہ چلے. ورنہ سنی سنائی تو ہم نے بہت ہے. تو یہ جتنے شق الصدر کا واقعہ ہے یا جتنے واقعے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی موبائل اٹھائے تو دیکھیں, اس میں نے ہر پوائنٹ دیکھے, کوئی اٹھائے موبائل, اس میں سے میں نے ایک پوائنٹ الگ نکال کے لکھا ہے کہ اگر فلاں کا واقعہ ہے تو فلاں کا واقعہ کون سی کتاب میں کون سی آیت میں لکھا ہے. اور یہ ساری صحیح احادیث میں کہ مطلب اگر ابھی آج یہ واقعہ سنتے ہوئے علی بھائی کچھ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے نا, اچھا یہ تو نہیں سنا ہم نے, آ سکتا ہے نا کہ اچھا یہ تو نہیں سنا, تو آپ مجھے ویریفائی کر سکتے ہیں. کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں آپ؟ وہ حدیث کا نمبر نکال کر اور وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. مل گیا ندی؟ تو یہ جو لمبی والی اردو والی حدیث ہے 3887 بخاری کی, یہ پورا اس میں یہ والا پورا واقعہ ہے. اور یہ جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لکھے ہوئے, یہ معجزات کا پورا یہ ہر کتاب میں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے وہ میں نے پورا نکال کے اس میں لکھا ہے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. اب یہ ایپیسوڈ 1 ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اس کو سیا گیا, دل واپس اندر فٹ کیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت کہ اس وقت جبریل جو تھے وہ کون سا ہارٹ سرجن تھے. اللہ تعالیٰ کی اس سے اذن سے وہ ہارٹ سرجن بنے اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے ان کو نکالا, دھویا گیا اور واپس فٹ ان کیا گیا. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور تو اللہ اس کے بعد بند کر دیا گیا. اب یہ ہوا ایپیسوڈ نمبر 1. اب یہاں سے ایپیسوڈ نمبر 2 شروع ہوتا ہے. اب یہاں سے الاسراء شروع ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اس دن میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. سب سے پہلی چیز اس دن میں کیا ہوئی؟ شق الصدر. سب سے پہلے اس دن جو ایپیسوڈ نمبر 1 ہوا وہ ہوا شق الصدر. اب ایپیسوڈ نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں. اب اچھا, یہ تاریخ اس واقعے کی کہیں پہ بھی نہیں آتی ہے, صحیح احادیث میں نہیں رپورٹ نہیں ہوتی, لیکن ایک اجماع امت بنا ہوا ہے 27 رجب کا. اجماع امت بنا ہوا ہے 27 رجب کا. تو اگر کوئی کسی بھی تاریخ کو لے لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ واقعہ معراج کی کوئی صحیح ڈیٹ رپورٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر کسی بھی ڈیٹ سے بھی اگر آپ کنیکٹ کر لیں تو واقعہ معراج پڑھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ ڈیٹ پہ تو کانفلکٹ ہو ہی سکتا ہے, لیکن یہ واقعہ ہوا تھا, صحیح احادیث میں رپورٹڈ ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. اچھا, اب ایپیسوڈ نمبر 1 ہو گیا. اب ایپیسوڈ نمبر 2 میں کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب زمینی سفر شروع ہوا, جو یہاں پہ لکھا ہے. اس کے بعد آپ کی سواری, یہ تھوڑا سا بلر ہی آ رہا ہے, اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے چھوٹا تھا. برق رفتار سے, برق کس کو بولتے ہیں؟ بجلی. برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا. براق. اچھا, یہ جانور نہ کوئی نیا جانور نہیں تھا, پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے. جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا مطلب کہ ذرا سا ہلا. تو جبریل علیہ السلام نے اس کو تھپکی دی اور کہا, دیکھ کیا کرتا ہے, آج تک محمد سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے. اب یہاں سے کیا ہوا؟ زمینی سفر شروع ہوا. اچھا, یاد رکھیے گا یہ واقعہ معراج کا جو سفر تھا, آپ نے پوچھا بچپن سے سنا ہوگا نا واقعہ, تو بچپن سے یہ بھی سنا ہوگا باسط بھائی کہ یہ روحانی سفر تھا.
بہت سنا ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری سے لے کر بہت سارے الگ الگ جگہوں پہ جب بھی آپ بیٹھیں تو ڈفرینٹ آتے ہیں کانسیپٹ. یہ یاد رکھیے گا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سفر تھا, ایکچوئل سفر تھا. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ اس سفر پہ گئے. لیکن ایک چیز تھی, وہ کیا تھی؟ یہ برزخی سفر تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا. یہ انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ پائی, مطلب اس وقت کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے برزخی موڈ, اس کا جو موڈ تھا وہ برزخی موڈ تھا. لیکن سفر جو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دیکھا جائے تو وہیں سو رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ دیئر فزیکلی. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلون, ایک جیسے نہیں فلموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ ایک اندر سے ایک روح نکلی اور بندہ چلتے ہوئے جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی پرسنل جسم مبارک کے ساتھ اس سفر پہ گئے. تو یاد رکھیے گا یہ روحانی سفر نہیں تھا, یہ پراپر ان کا سفر تھا. اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو موڈ رکھا وہ کیا برزخی رکھا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلنا شروع ہوا, اور یہاں سے سفر جو شروع ہوا ٹورڈز, یہ ایپیسوڈ نمبر 2 تھا. میں آپ کو ایپیسوڈ سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر یاد رہ جائے تو بڑا اچھا ہے. ایپیسوڈ نمبر 2 کے سفر اسٹارٹ ہوا اور براق آیا. براق مطلب وہ جو جانور تھا وہ آیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اب یہ سفر شروع ہوا. اب یہاں سے ایپیسوڈ نمبر کے اس میں بیٹھا حضرت جبریل نے کہا کہ اب یہ سفر شروع ہو رہا ہے. اب یہاں سے ٹورڈز کہاں کا سفر تھا؟ مسجد الاقصی. مسجد اقصی کا سفر تھا, جو کہ اس وقت کہاں پہ تھی؟ یروشلم ایلیا. اور اب کہاں پہ؟ اب پیرس میں کہہ رہا. اچھا میں نے کہا مجھے اب بھی وہی ہے جہاں تھی, اب بھی وہی. میں نے کہا پیرس میں آ گئی شاید. تو اچھا پیرس آئی نا, دیکھیں میں ذرا پیرس میں ہی رہتا ہوں نا, تو ٹھیک ہے. تو اب پیلسٹائن میں وہیں پہ ابھی بھی مسجد وہیں پہ ہی ہے جہاں پہ تھی یروشلم ایلیا یا پھر مسجد الاقصی, یا آپ جو بھی جس نام سے بھی آپ پکارنا چاہیں. اب وہاں کا سفر شروع ہوا. وہاں کے سفر کے بیچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سفر پہ شروع ہوتے ہی اب نئے معجزے شروع ہو گئے. تو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ الاسراء لوگ کاٹ دیتے ہیں, یہ والا جو واقعہ ہے نا یہ کٹ جاتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے ہمیں سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور آسمانوں پہ یہ دیکھا. یہیں سے سنتے ہیں نا جنرلی. ادھر بھی تو کیا ہوا ہے, ادھر بھی بہت کچھ ہوا. اب یہاں سے آگے پڑھتے ہیں. یہ رات کے کس وقت یہ سفر اسٹارٹ ہوا؟ یہ کچھ عشاء کا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو فجر پڑھائی, تو یہ عشاء کے بعد کا ٹائم لگتا ہے کہ عشاء کے رات کا ٹائم تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیم سوئی ہوئی حالت پہ تھے. تو پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد سب سوئی جاتے تھے. ہمارے یہاں تو عشاء کے بعد جاگتے ہیں اور پھر ہمارے یہاں تو رات ہی 2-3 بجے ہوتی ہے. تو ہم بھائی ہمارے سے مطلب کہ ہم کراچی والے نا جلدی نہیں سوتے آرام سے, میں رائٹ معروف. تو وہاں پہ یہ سسٹم نہیں تھا پرانے زمانے میں, بلکہ ابھی بھی گاؤں میں یہ سسٹم نہیں ہے میرے خیال سے. گاؤں وغیرہ میں ابھی بھی, بلکہ گاؤں نہیں, بہت ساری پڑھی لکھی تمیز والی فیملیوں میں بھی یہ سسٹم ہے. میں اپنے آپ کو اس میں سے نکال رہا ہوں تو کہ وہ جلدی سو جاتے ہیں. تو اس وقت یہ رات کا ہی کوئی وقت تھا. اب یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا. پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. ابھی یروشلم نہیں پہنچے, نماز پڑھی. جبریل نے کہا اس جگہ پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کیا دکھایا گیا؟ مدینہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1 سال بعد یہاں پہ آنے والے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہلے ہی دکھا دیا گیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری منزل طور سینا. طور سینا کس کو کہتے ہیں؟ طور سینا اس کی قسم بھی شاید کھائی ہوئی ہے. پہاڑ ہے نا, شرمائے نہیں, بولے غلط بول دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا ایسا ہی ہے جیسے کہہ رہے ہیں آپ. کیا میں تو کچھ نہیں کہا, میں نے کچھ نہیں جو کہا ٹھیک کہا. کہا کہہ رہے جو آپ کہیں گے نا وہی صحیح ہے. کیا ہے طور سینا؟ پہاڑ ہے. یہ فلسطین سے جو کہہ رہے ہیں جہاں رافلی اس کے بیسٹ کی مغرب کے ساتھ بہت بڑا صحرا ہے. صحرا کی جو اس والی سائڈ ہے نا سعودی عرب سے لگتی ہے, اس علاقے وہاں پہ کوئی جگہ ہے, پہاڑی بھی ہے. پہاڑی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ ایک پہاڑی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا, اس جگہ وہ کہا جاتا ہے. ایگزیکٹ نہیں پتا کہ رافلی وہیں پہ. بالکل. تو یہ کون سی یہ وہی والی پہاڑی ہے جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب تعلیم فرمائی, ہمیں احادیث اور قرآن سے جب پتہ چلا تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ کیونکہ قرآن سے پتہ چلا نا ہمیں موسیٰ کی پوری کہانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں پتہ چلی. پھر یہودیوں کے قصوں میں بھی لکھی ہوئی تھی ساری. صحرائے سینا. بالکل صحرائے سینا, بالکل. سینا ایک پوری وادی ہے, پوری وادی ہے. یہاں پہ 40 سال 40 سال بالکل بالکل.
فتح خاطر اچھا وہ بھی کس وجہ سے؟ نافرمانی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ ان کو کہا تھا کہ وہ پھر ہم دوسری صورت میں چلیں گے، ان کو کہا تھا کہ سورۃ المائدہ میں ہے کہ ان کو کہا تھا کہ یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے اس میں گھس جاؤ، اس میں چلے جاؤ، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، اور وہاں پہ تو جبار لوگ ہیں، وہ پورا ایک قصہ ہے وہ، تو 40 سال تک وہاں پہ بھٹکتے رہے۔ تو طور سینہ جو ہے یہ وہ پہاڑی ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، کلیم اللہ، ٹھیک ہے، دوست کرتے تھے۔ تو سینہ کی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، طور سینہ۔ تو جو دوسری دکھائی گئی وہ کوہ طور، جس کو کوہ طور بھی کہتے ہیں، جس کو طور سینہ میں کوہ طور بھی کہتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اس کے بعد تیسری منزل، اب یہ 2 منزلیں کیا ہو گئیں، مدینہ، کوہ طور، ٹھیک ہے، یہ ایپیسوڈ 3 کی کہانی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کوہ طور۔ تیسری منزل بیت اللحم، بیت اللحم یہ وہ نام ہے جو بہت کم سنے میں آتے ہیں۔ بیت اللحم تھی جہاں پہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ ایک جگہ پہ پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ، حضرت بی بی مریم جو ہیں وہ ان کی پریگننسی ہو گئی، پریگننسی ہو کے وہ بھاگی ایک جگہ پہ، ایک درخت کے ساتھ جا کے رکی، تھوڑا سنا ہوا ہوگا نا آپ نے، ایک درخت کے پاس جا کے رکی، درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھی، تو جس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس جگہ کو کہتے ہیں بیت اللحم، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ دکھائی گئی، بیت اللحم دکھائی گئی۔ اس کے بعد یہ کون سا نمبر کا تھا، تیسرا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں وہ مسنگ میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد 5واں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر موسیٰ دکھائی گئی، قبر موسیٰ دکھائی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو قبر موسیٰ دکھائی گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس دکھایا گیا، اور اس رستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا۔ تو قبر موسیٰ کدھر ہے؟ قبر موسیٰ میرے خیال سے مجھے نہیں پتا، میرے خیال سے اسی طرف ہوگی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی طرف ہوگی میرے خیال سے۔ نظریہ لگا رہے ہیں طور جو صحرائے سینہ یہاں پہ ہے، 7 اوپر اس کے فلسطین ہے، 7 تھوڑا سا سعودی ہو گیا، درمیان میں وہ ہے جگہ جو بحر مردار کہتے ہیں، اس کے لیفٹ وہ علاقہ وہ فلسطین ہوتا ہے جسے ویسٹ کہتے ہیں، اس کے رائٹ سائڈ پہ جگہ وہاں سے موسیٰ ہے اصل میں، درمیان میں چھوٹا سا بحر مردار، چھوٹی جھیل ہے، اس سائڈ پہ موسیٰ، اس سائڈ پہ عیسیٰ، یہاں پہ باقی انبیاء کرام، سارے اسی ایریا میں ہیں، تو اسی طرف کے علاقے۔ تو قبر موسیٰ دکھائی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا، اسی راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بھی دکھایا گیا۔ تو اگر کاؤنٹ کریں تو سب سے پہلے شق الصدر ہوا، اس ایپیسوڈ جہاں پہ شروع ہوا تو شق الصدر ہوا، شق الصدر کے بعد جب چلنا شروع ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں مدینہ دکھایا گیا، تو کوہ طور دکھایا گیا، اور کیا دکھایا گیا، بیت اللحم دکھایا گیا، قبر موسیٰ دکھائی گئی، دجال کو دکھایا گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پہ 4تھی منزل بیت المقدس جہاں پہ براق کا سفر ختم ہوا۔ اب یہ ایپیسوڈ میں براق کا سفر ختم ہو گیا، اور کہاں پہنچ گئے، بیت المقدس پہنچ گئے۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ پکارنے والے نے پکارا، یہ بڑی زبردست، یہ سنی گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پکارا ادھر آؤ، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبریل نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر کسی نے آواز دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا، تو حضرت جبریل نے کہا یہ عیسائیت کی طرف بلا رہا تھا۔ پھر آگے بڑھے، ایک نہایت بنی سوری عورت نے آواز دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری طرف آؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا، تو حضرت جبریل نے کہا یہ کیا تھی، یہ دنیا تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، جبریل نے کہا کہ دنیا کا عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ جبریل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اب براق پہنچ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں سامنے ہوئے، راستے میں فرام مکہ ٹو بیت المقدس، وہاں سے پہنچنے کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں، یہ پہنچنے سے پہلے راستہ تھا سارا۔ یہ راستے میں مدینہ دکھا، راستے میں حضرت موسیٰ کی قبر دکھی، راستے میں کوہ طور دکھا، راستے میں سارے بیت اللحم دکھایا، یہ راستہ چل رہا ہے ابھی۔ یہ جو چیزیں ابھی بوڑھی عورت دیکھی ہے، راستے میں
اچھا یہ بھی اسی راستے میں، کیونکہ بیت المقدس پہنچنے کے بعد جو اب اگلا ایپیسوڈ 4 آ رہا ہے، بیت المقدس جب پہنچ گئے تو وہاں پہ اتر گئے اور اس کو جو براق تھا اس کو وہاں پہ باندھ دیا گیا. اور پھر ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے، جب میں نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں ہے، تو آپ نے کسی نے حضرت سلیمان کا نام لیا تھا. جو ہیکل سلیمانی ہے وہ یہی تو ہے، وہ یہی جگہ ہے. حضرت سلیمان جس نے بھی کہا تھا آپ میں سے، یہ وہی جگہ ہے. ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینی سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر جا رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے کم و بیش؟ 1,24,000. یہ تو پکا یاد ہے. کم و بیش کتنے؟ 1,40,000 کا ہے. 44 1 لاکھ کم و بیش، بیش بھی تو ہے نا، کم و بھی 1,24,000 پیغمبر جو تھے کم و بیش وہ وہاں پہ موجود تھے. اب سوچیں کہ یہ برزخی سفر تھا. برزخی مطلب کہ یہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ ایک جگہ پہ ایک مسجد میں اگر 1.25 لاکھ بندہ جمع ہو جائے تو کتنا ہوگا؟ پورا شہر آ گیا نا، کئی شہر آ گئے، کئی شہر جمع ہو گئے. لیکن اس وقت کسی نے آبزرو نہیں کیا کیونکہ یہ برزخی تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سارے انبیاء موجود تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی نا، اب دیکھیں ہمارے نبی کا کیا شان ہے کہ سب انتظار کر رہے تھے. چیف گیسٹ جو تھے وہ ہمارے نبی تھے اور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی نا سب اٹھ کے صفے بنانا شروع ہو گئے، ازیومنگ کہ شاید وہ جیسے امام کا انتظار نہیں کرتے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انتظار ہو رہا تھا، سب کھڑے ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے آگے نہیں گئے تو حضرت جبریل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا حضرت جبریل نے اور کہا کہ امامت آپ کرائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام انبیاء کی، جس کے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء کے امتی ہیں، ہم کو نارمل امتی نہیں ہے، امام الانبیاء کے امتی ہیں. مطلب ہمارا جو لیڈر ہے وہ کتنا بڑا لیڈر تھا جس کے ہم امتی ہیں. پھر آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل نے 3 پیالے پیش کیے، ایک میں پانی، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب. یہ 3 پیالے پیش کیے اور کہا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چوز کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا چوز کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ وہاں سے لیا. تو حضرت جبریل نے کہا کہ مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے. تھوڑا سا میں نے اندازے سے کیا، تھوڑا سا نیچے، پہلے نیچے لے کے تھوڑا سا یہ مکہ مدینہ ادھر شروع ہوئے، رفلی ادھر پہلے مکہ مدینہ حجاز ہی آ گیا نا، حجاز. ہاں جی، تو مکہ سے شروع ہوئے، پھر مدینہ شریف گئے، پھر اوپر طور کوہ سینہ ہے وہ لیفٹ پہ، وہ دیکھ لیں یہ بیچ میں. ہاں جی، کوہ سینہ آ گیا. پھر اوپر گئے بس. ہاں جی، اور یہ دائیں سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ نا حضرت موسیٰ کا ایریا یہ تھا اصل میں. یہ والا. ہاں جی، پہلے جو اباریم لکھا نا اس کے. اور بیسیکلی جانا کہاں تھا؟ یہاں جانا تھا. تو فلسطین جہاں پہ اوپر لکھا ہے نا فلسطین، تو فلسطین جانا تھا. کہاں سے سفر شروع ہوا؟ یہاں سے سفر شروع ہوا کوہ سینہ، ایسے گئے، ایسے جا کے پھر پورا اوپر تک یہاں پہ گئے. اور یہاں پہ فلسطین جو پہ جہاں پہ کیا ہے یہ اوپر میں 2 ڈاٹ ہیں، وہ یہ حضرت بیت الحم ہے، وہ تو نزدیک بالکل ساتھ ہی ہے. ساتھ ہی لوط کے اوپر جو لکھا ہوا وہ ہے اصل میں فلسطین، سوری مسجد الاقصی. مسجد الاقصی. زبردست کاشف نے تو بڑا آسان کر دیا. یہ سمجھ آ گئی، جگہ سمجھ آ گئی. اچھا، اب ہم کون سے ایپیسوڈ تک پہنچے تھے؟ نہیں، کیا ہوا تھا، کیا ہوا آخر؟ دودھ کا پیالہ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ بیت الاسرا ختم ہوا، کیونکہ ابھی وہاں سے چلے. ایپیسوڈ نمبر 1 کیا تھا؟ شق الصدر. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا. براق کے بعد رستے میں چیزیں دیکھیں، دیکھتے براق پہنچا، براق کو باندھا، اندر آئے، نماز کے لیے صفے بن گئیں. صفے بننے کے بعد پھر نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے. پیالے پیش کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ واقع الاسرا ختم ہوا اور پھر ایک سیڑھی منگائی گئی، جس سیڑھی کو کہتے ہیں معراج. سیڑھی کو جو کہتے ہیں عربی میں معراج جو ہوتے ہیں نا، وہ سیڑھی کو کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی سیڑھی تھی جو آسمان تک جاتی تھی، آسمان تک سے. اب یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ واقعہ ہاں، اس کو کہتے ہیں واقعہ معراج. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو واقعہ مسنگ ہے
وہ یہ واقعہ تھا جو مسنگ تھا، کیونکہ واقعہ معراج ہی چلتا تھا. نہیں تو ملاقات عالم برزخ میں انبیاء سے وہ آسمانوں پہ نہیں ہوئی تھی؟ ہاں اب شروع ہوگا نا، اچھا اب یہاں سے شروع ہوگا. وہ سیڑھی بعد میں لگی ملاقات کے بعد؟ نہیں اب یہاں سے زمین سے اوپر جا رہے ہیں نا. جماعت کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نماز نہیں انبیاء سے جو وہاں تو صرف امامت کرائی اور بس. لیکن وہ تو پہنچ گئے تھے نا اوپر. کہاں پہ؟ نہیں امامت تو نیچے ہوئی نا زمین پہ. اچھا زمین پہ ہوئی. ہاں امامت کہاں ہوئی ہے؟ مسجد میں، اکثر مسجد الاقصی میں امامت ہوئی. امام نماز جو پڑھی گئی وہ مسجد اقصی میں پڑھی گئی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یہ نہیں ہوا کہ ارے آدم، ارے یوسف، ارے یہ سب نہیں ہوا وہاں پہ. وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے پروٹوکول نہیں ہوتا ایک امام یا بہت بڑے خطیب کو سمجھنے کہ فوراً باہر نکال لیتے ہیں نا ان کو، نماز پڑھے اور فوراً باہر نکال کے اب لگ گئی سیڑھی. اب یہاں سے شروع ہوگا آسمانی سفر شروع ہوگا، اور وہ پھر ساری چیزیں جو آئیں گی وہ آسمانی سفر کی، یہاں سے پھر آسمان کی چیزیں شروع ہوں گی. اب سیڑھی لگ گئی، پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آسمان کے دروازے ہیں، ہر آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے فکس کیے ہوئے بڑے دروازے. آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ہیوج گیٹس سوچ رہے ہیں اپنی ذہن میں. دروازہ بند تھا. محافظ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے نوک کیا. حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں میں سب بڑے فرشتوں میں جو آتے ہیں، وہ بھی ایسے نہیں کہ وہ آ رہے ہیں تو کھول کے دروازے کھڑے ہو گئے. ہر کوئی اپنی ڈیوٹی کرے. فرشتوں کا یہ ہے کہ فرشتوں کو جو ڈیوٹی دی ہوئی ہے نا، دے آر ڈوئنگ دیئر اون ڈیوٹی وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ ایکسٹرا کوئی سوچ ہی نہیں سکتے نا. وہ جتنا ہے کام اتنا ہی کریں گے. نوک ہوا، پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل. پوچھا جو دروغہ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہیں. اب یہ کہہ کے فرشتوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوراً دروازہ کھول دینا چاہیے تھا. ارے رسول اللہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ سوال پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. تب دروازہ کھلا. ایسی دروازہ نہیں کھل گیا. یہاں کے امرا جو ہیں، یہاں پہ تو ہم ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں نا، بالکل یہاں کوئی آ جائے تو ہر چیز کھل جاتی ہے. وہاں پہ پوچھا گیا اور پھر دروازہ کھلا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپا خیر مقدم کیا گیا. یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پہ مقیم تھیں. ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی. ایک ایسا انسان سے ملوایا گیا جو پرفیکٹ ہیومن تھے، پرفیکٹلی ڈیزائنڈ ہیومن تھے. نہ ناک موٹی، نہ کان چھوٹے، نہ قد چھوٹا، نہ قد بڑا، نہ کالا، نہ کچھ نہیں. یہ وہ انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور ان سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر وہ حضرت آدم علیہ السلام. اب آسمانوں کا کاؤنٹنگ شروع کریں. یہ معراج کا ایپیسوڈ نمبر 2 ہے. معراج کا ایپیسوڈ نمبر 2 کیسے؟ معراج کا ایپیسوڈ نمبر 1 کیا تھا؟ دروازے کی نوکنگ. یہ معراج کا میں نے ایپیسوڈ بنائے ہوئے. یہ اسلامی ایپیسوڈ نہیں ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. تو آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ وہ ایپیسوڈ نہیں مس ہو گیا تو کوئی گناہ مل گیا. وہ تو میں نے ایسے ہی بنائے ہوئے ایپیسوڈ سمجھانے کے لیے. تو ایپیسوڈ میں کیا تھا؟ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی سب سے پہلے آسمان پر. کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں بہت سارے لوگ موجود تھے. بائیں اور دائیں بہت سارے لوگ موجود تھے. اچھا ایک بات اور سمجھیے گا، یہ جو واقعہ معراج ہوا ہے یہ ٹائم ٹریول کا واقعہ ہے. کیسے ٹائم ٹریول کا واقعہ ہے؟ کیسے؟ یہ ٹائم ٹریول، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ختم ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے، عذاب شروع ہو چکا ہے، جنت والے جنت میں جا چکے ہیں، دوزخ والوں کو عذاب مل رہا ہے. فاسٹ فارورڈ کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹریول کرا کے یہ دکھایا ہے کہ سب کچھ دنیا سب ختم ہو چکی ہے، قیامت سب آ چکی ہے، سارے ایپیسوڈ پورے ہو چکے ہیں. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو بعد میں ہونا ہے. تو ٹائم ٹریول ایگزسٹ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں تمام لوگ موجود تھے. حضرت آدم علیہ السلام دائیں دیکھتے، دائیں سیدھے کو کہتے ہیں الٹے کو؟ رائٹ کو. تو خوش ہو جاتے. الٹی طرف دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو رونے لگتے. پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اچھے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے، اور بائیں طرف دیکھتا ہوں تو وہ لوگ جنہوں نے میرے بچے مطلب حضرت آدم علیہ السلام کے بچے نا. ایک برا شخص بھی حضرت آدم علیہ السلام کا بچہ ہے
اور ایک اچھا شخص بھی ایسا آدم علیہ السلام کا بچہ ہے, تو وہ دیکھ کر روتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پہلے آسمان پر تفصیلی مشاہدہ کرایا گیا. اب ایک جگہ یہ سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ایک جگہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا, وہ کھیتی کاٹ رہے تھے. کھیتی مطلب اس کو انگریزی میں کیا بولیں گے؟ انگریزی میں ہارویسٹنگ تو ہارویسٹنگ ہوئی ہے, وہ تو ہارویسٹنگ تو ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے نا, کٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ ہارویسٹنگ ہی کہتے ہیں. اچھا کاٹنے, چلیں وہی کر لیتے ہیں. فصل کاٹ رہے تھے, وہ جتنی کاٹتے اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی. پوچھے یہ کون ہے؟ کہا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کا اجر بڑھتا رہتا ہے. پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں کل جب اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کا واقعہ بھی ہے, بہت ڈیٹیل کا خواب ہے. کچھ لوگوں کا سر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک فرشتہ ان کے پاس بڑا پتھر ہوتا ہے اور وہ سر پہ مارتے ہیں اور سر پورا کچل جاتا اور پتھر رول ہو کے دوسری طرف چل جاتا. اتنی دیر میں فرشتہ جا کے وہ پتھر اٹھاتا, واپس آتا تو یہ سر دوبارہ بن چکا ہوتا تھا. تو یہ عذاب کنٹینیوس چلے گا. وہ کس کا عذاب ہے؟ پوچھا ہے کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنا ہی نہیں دیتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے تھے, جن کی نماز کسی بھی نماز کے لیے مطلب نہ نماز پڑھنے والا تو کسی نماز کے لیے نہ اٹھے نا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز, زندگی میں نماز کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو ایک کاؤنٹ سمجھا ہوا تھا کہ 5 کا کاؤنٹ ہے, بس پورا کرنا ہے 5 کا کاؤنٹ. یہ وہ لوگ ہیں نہیں جنہوں نے کاؤنٹ سمجھا ہوا ہے نا, نہیں پڑھی جنہوں نے کاؤنٹ نہیں, جنہوں نے کاؤنٹ سمجھا ہوا ہے, ہاں نہیں کری جنہوں نے لاپرواہ لوگ, یہ ان کا عذاب تھا. کچھ آپ کہہ رہے تھے؟ جی یہ میں کہہ رہا تھا کہ میرا خیال مفہوم حدیث ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے وہ باری ہے, بہت باری ہے بالکل. پھر کچھ اور لوگ دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کپڑوں میں آگے پیوند اور پیچھے پیوند, پتہ ہے پیوند, پیچ پیوند جو کہتے ہیں, پیچ جیسے کپڑا پھٹ جائے تو اس میں پیچ لگا دیتے ہیں. آگے پیوند اور پیچھے پیوند تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے. وہ لوگ جو نہ صدقہ دیتے ہیں, نہ خیرات دیتے ہیں, نہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اپنے مال کو بس اپنے پاس ہی دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب اس سے نہیں اٹھ رہا ہوتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس میں اور لکڑیاں اندر ڈال دیتا اور پھر کوشش کرتا اٹھانے کے لیے, پھر نہیں اٹھتا تو اور لکڑیاں ڈال رہا تھا اندر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بیوقوف, یہ احمق, یہ ورڈ ہے, یہ احمق لوگ کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا, مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور ذمہ داریوں کا بھار اپنے اوپر لاتا چلا جاتا رہا. مثال کے طور پہ کسی شخص کے پاس قرضہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, انسٹیڈ کہ وہ اپنی آسائشیں روک کے قرضہ اتارے, وہ اور قرضے نہیں. ہمارے یہ نہیں چکر کہ شادی ہو رہی ہے تو قرضہ لے کے اچھی شادی کر دو, فلاں ہو رہا ہے تو اپنی بڑھاوا, جیسے قربانی کے دنوں میں بس محلے میں جو جانور ہونا چاہیے نا وہ ہمارے گھر کا سب سے اچھا ہونا چاہیے, چاہے کتنا بھی قرضہ لے لو, چاہے کچھ بھی. یہ وہ لوگ ہیں جو لونز اور قرضے لے کے, جن کو کریڈٹ کارڈز کے شوق ہو گئے, جن کو بس لونز کے شوق ہو گئے, جن کو بس یہ ہو گیا کہ ابھی تو لو نا, ابھی تو لے کے خرچہ کرو نا, پھر بعد میں دیکھا جائے گا. جب یہ جو دیکھا جائے گا والے لوگ ہے نا, کہ مطلب جن کے اوپر قرضے ہیں, انسٹیڈ کہ وہ اپنا قرضہ اتاریں. اچھا یہ لوگ خاص طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جن کو کسی نے کال کر کے بتایا ہے کہ ابھی آپ کی موت نہیں آئے گی, ابھی آپ لمبا جئیں گے, کیونکہ شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت لمبی زندگی پڑی ہے اور ان قرضوں کے ساتھ مر گئے تو کچھ نہیں ہوگا, مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے. جبکہ ان قرض داروں کو یہ نہیں پتا کہ قرض دار کا جنازہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا. جب کسی قرض دار کا جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ قرض دار ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے.
پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ہو گئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ویلدی ہو گئے آخری کے دنوں میں, تو جب کسی کا ایسا جنازہ آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے قرضہ اتارتے تھے اور پھر اس کا جنازہ پڑھایا جاتا تھا. تو قرض میں آپ تمام لون لے لیں, کریڈٹ کارڈ لون, بینک کا لون. اچھا یہ نہیں کہہ سکتے, ہماری اکثر لوگ کہتے ہیں بینک نے بھی تو ہم سے اتنا کھایا ہے, ہم سے وہ چارج بھی تو اتنا کرتا ہے. آپ تعویلات نہیں نکال سکتے کہ وہ جو گورنمنٹ بھی تو اتنا کھاتی ہے, میں نے تو گورنمنٹ کا پیسہ کھایا ہوا ہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ جو گورنمنٹ سے لون لیا تھا, گورنمنٹ بھی تو ہم سے اتنا ٹیکس لیتی ہے. یہ تعویلات نہیں نکال سکتے. اگر آپ نے کسی چیز قرض پہ لی ہے, اف یو آر پیبل یو آر پیبل. موت آ گئی نا آج کے دن, تو یہ پھر آپ کا عذاب ہے وہاں پہ کہ آپ کو نہیں ہوگی آپ کی قرض دار پہ. اگر میں ابھی آپ بتانا شروع کروں, اتنی حدیثیں ہیں کہ قرض دار کی تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے. تو انسٹیڈ کہ وہ شخص اپنی چیزیں روک کر پہلے وہ اپنے آپ کو قرض سے باہر نکالے, وہ انسٹیڈ کے اور زیادہ قرض بڑھانے لگتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے آج کی دیکھ لو, کل کی کل دیکھی جائے گی. تو لیکن اگر کل صبح موت آ گئی کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا, یہ بہت غیر سے سنیے گا, کہا گیا یہ وہ غیر ذمہ دار مقرر جو بات کرنے والے امام, خطیب, مولانا, مقرر یا تقریر کرنے والے مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے. ایسے نہیں ہوتا کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا دیا, ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کے خلاف بھڑکا دیا, کوئی بھی من گھڑت حدیث سنا دی, کوئی بھی بات سنا دی اپنی اوپر بڑھانے کے لیے. ان کی زبان اور ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہوگا اور پھر بن جائیں گے, پھر کٹیں گے, کیونکہ انہوں نے فتنہ برپا کیا. نہیں اسٹیجوں سے کھڑے ہو کے بڑے بڑے کسی کے خلاف بھی بھڑکا دیا جاتا ہے, کسی کو پولیٹیشین بھڑکا دیتا ہے, کوئی بھی بھڑکا دیتا ہے ان کے خلاف بات. ایک اور جگہ دیکھا گیا, سنیے گا, ایک پتھر میں ذرا سا شگاف, شگاف کس کو کہتے ہیں؟ کریک, شگاف. اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا. اس شگاف میں سے ایک موٹا بڑا سا بیل نکل آیا اور وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگتا. واپس نکل تو آیا, واپس اس میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر جا نہ سکا. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات بول جاتا ہے, ایک ایسی بات بول جاتا ہے جس سے فتنہ ہو, اور پھر وہ کہتا ہے او آئی ایم سوری. مطلب کسی کی آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کر دی, مطلب کردار کشی کر دی, کسی کے بارے میں آپ نے بول دیا, اس کے بعد بولا سوری آئی ڈنٹ مین اٹ, میرا مطلب نہیں تھا کہنے کا. یا آپ نے کسی کے خلاف کچھ بول دیا اور پھر جب بول دیا تو بول دیا, نکل گیا, اب وہ آپ بات واپس نہیں لے سکتے. تو یہ اس کی مثال تھی کہ وہ پھر واپس نہیں لے سکتے تھے. ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے, اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے. کہا گیا یہ دوسروں پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں, مطلب یہ دوسروں کا تانے دیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, دوسروں کے اوپر ٹونٹنگ کرتے ہیں. انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے. تانبے کس کو بولتے ہیں؟ لوہا کا, کوئی بھی لے لیں, لوہا تانبا کوئی بھی اس کے تھے. وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے, اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے. پوچھے یہ کون ہے؟ کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں اور ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں, مطلب کہ غیبت, چغلیاں, جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں. اچھا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اسپیشلی دکھایا گیا یا کوئی عذاب ہے؟ کیا یہ یا یہ کوئی عذاب, ریئل عذاب تھا؟ ریئل عذاب تھا کیونکہ وہ فاسٹ فارورڈ کیا ہوا تھا. یہ ریئل عذاب تھا یا اس دن ڈیموز, یہ ڈیموز تھے؟ یہ ڈیمو, میرا خیال ہے یہ ڈیمو تھے کہ جا کے نبی علیہ السلام لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کرنے والوں کو. عرفان بھائی ڈیموز تھے یا ریئل تھا یہ؟ What do you think? آپ کہہ چکے نا یہ اس دن کا سب کچھ ہو گیا, ڈومز ڈے ہو گیا سب. ہے کش میں کیا لگتا ہے یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں بھائی, جو آپ نے کہا کہ ٹائم کو ایکسلریٹڈ کیا گیا نا, یہ ریئل عذاب ہیں, یہ ریئل عذاب ہو رہے ہیں اور جن پہ ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے. اور تھے کہ سیگے میں نا, ہاں حملے کیا کرتے تھے. ہاں یہ سارا یہ وہ جو دنیا میں وہ کر کے آئے تھے اور اس کے بعد ان کو یہ عذاب مل رہا ہے. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا, پھر کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپ پیٹ نہیں کر دیا نا یہ. اچھا کچھ اور جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے. پوچھا کون نے کہا یہ یتیموں کا مال ہضم کرنے والے ہیں, بڑے بڑے ہونٹ یا اونٹ والے اور وہ آگ کھا رہے تھے, یتیموں کا مال ہضم کرنے والے. پھر دیکھا گیا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے تھے.
آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے, ان کے اوپر سے رونتے ہوئے گزر جاتے, مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتے تھے. مطلب وہ بیڈ سول والے نہیں ہوتے ٹائپ کے لوگ جن کے بس وہ لیٹے رہتے ہیں, بہت موٹے لوگ سمجھ لیں. کہا یہ سود خور لوگ ہیں. اچھا, یہ سود خور جو ہیں یہ ایک تو یہ ہے وہ کھانے والے ہیں, ایک تو تنظیم کرنے والے, ایک تو اور ایک دینے والے, اور ایک جیسے دینے والے بھی ہیں. جی جی, دونوں اس میں شامل. یہ تو کھانے والے کا ہے, دینے والے کا الگ ہے, کیونکہ اکثر اس میں بحث ہوتی ہے کہ سود دینے والے کو نہیں پکڑا جائے گا, سود لینے والے کو پکڑا جائے گا, جس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. سود لینے کا نظام تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک سود دینے کا نظام ختم نہیں ہوگا. لیندار ختم ہی نہیں ہوں گے جب تک دیندار نہیں ختم ہوں گے, تو ان کا بھی عذاب الگ ہے, وہ پھر کسی اور دن ڈسکس کریں گے. پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے جانب ایک نفیس چکنا گوشت رکھا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت رکھا تھا, ہے بھائی, سڑا گوشت رکھا تھا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی. وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا گوشت کھا رہے تھے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کو ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی, جو زنا کار لوگ تھے. اچھا گوشت چھوڑ کے وہ گندا سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے. پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے من دیے جو ان کے نہ تھے. مطلب ان کے ناجائز بچے اپنے میاں کے نام پہ لگا دیے. ناجائز بچے اپنے مطلب اپنا کسی کے ساتھ ریلیشن, اس سے جو بچہ پیدا ہوا اپنے ہسبینڈ کو بول دیا یہ تمہارا ہی ہے, کیونکہ ہر ہسبینڈ تو وہ نہیں کرائے گا نا, کیا ڈی این اے نہیں کرائے گا نا. تو وہ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ اپنے ہسبینڈ کے سر پہ وہ بچے لگ جاتے ہیں. انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روی سے ملا. ترش روی واسطہ بھائی کس کو کہیں گے؟ ترش روی, سختی سے اور روڈنس, علی بھائی, علی بھائی ترش روی بڑا تیز چلا, صرف روڈ میں, جیسے روڈ میں آ جاتا ہے سارا, بہت روڈ طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی سے ملے. خندہ پیشانی کس کو کہتے ہیں؟ خوش سے ملے, اور حشاش بشاش چہروں کے ساتھ ملے. ان حضرت یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبریل نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام, کیونکہ یہ دوزخ کا دروغہ ہے. اس کے پاس ہنسی کا کیا کام, یہ تو دوزخ کا دروغہ ہے. اس نے یک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی اس سے کہ مجھے دوزخ دیکھنی ہے. اس نے یک آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا, وہ برزخی پردہ جو تھا وہ ہٹا دیا, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ دیکھا. اس مرض سے گزر کر پھر اچھا یہ کون سا آسمان تھا؟ پہلا آسمان تھا. پہلے آسمان پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا جو ہوا, یہ پورا ایپیسوڈ جو چلا, اتنے وہ دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا یہ تو بہت کم رپورٹ ہوئے ہیں یہاں پہ, ورنہ بہت سارے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے جن لوگوں پہ عذاب ہو رہا تھا, ان کو دکھایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پہلے آسمان پہ یاد رکھیے گا کس سے ملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے, اب دوسرے آسمان پہ آ گیا. دوسرے آسمان پر حضور پاک برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پہ دیکھے, یہ والے جو ابھی تک گزرا, یعنی کہ سارے جہنم کے نظارے یہ سب پہلے اس پہ گزرا. جہنم تو زمین پہ نہیں ہوگی, نہیں اوپر ہوگی نا, اوپر ہی ہوگی. زمین ومین تو سب ختم ہو جائے گا. اللہ کی پوری کائنات ہے نا, آپ یونیورس سوچیں, یونیورس ہے پورا نا, یونیورس میں سے تو زمین تو چھوٹا سا ڈاٹ ہے, ڈاٹ ایک چھوٹا سا بالکل. وہ تو اللہ کی کائنات تو بہت بڑی ہے. ایسی کروڑوں زمینیں مل کے بھی نا ایک جنت نہیں بن سکتی. ایک جنت مطلب ون لیول آف جنت جو ہے نا, ون لیول آف جنت. وہ حدیث میں آتا ہے جو آخری, اس کا نام میں اکثر بھول جاتا ہوں, آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا, آخری مسلمان جو جہنم سے نکلے گا, جس کے اندر ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے, رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, رائے برابر, جس کو جو ایمان تھا بس, جب وہ اپنی ساری کاٹ کر, اپنی ساری جہنم کی پرابلمز اور ساری مشکلیں کاٹ کر جب نکلے گا نا جہنم سے لاسٹ, اس کے بعد جہنم میں مسلم کوئی نہیں بچے گا, فنش. اس کے لیے جو فرشتے لائن لگا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے وہ ان لمیٹڈ فرشتے ہوں گے, اور اس کو جو جنت دی جائے گی نا, اس کو وہ اس دنیا سے کئی 100 گنا بڑی جنت ہوگی اس کو, لاسٹ پرسن کو.
تو سوچیں پھر شروع والے, اور پھر سوچیں شروع کے شروع اور والے, ہو سکتا ہے ہم بھی اس میں ہوں انشاءاللہ, ہم سب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے, تو ان کو کیا جنت ملے گی. اب یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. یہاں کے اکابر دو نوجوان سب سے ممتاز تھے. تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان دو میں سے ایک جو نبی ہیں وہ خاص ہیں. کیوں ہیں؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ میں سے ایک نبی خاص ہیں. کیوں؟ عیسیٰ شاید دوبارہ آئیں گے, کیونکہ حضرت عیسیٰ وہ واحد نبی ہیں جو ابھی تک ٹیکنیکلی انتقال نہیں ہوا ہے, جن کا ٹیکنیکلی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ موجود ہیں, اور ٹیکنیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے واپس آئیں گے. ٹائٹل تو ان کا نبی کا ہوگا, لیکن امت محمدی میں وہ دوبارہ آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کیا گیا. کیا چیز؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چچا زاد بھائی, اور وہ یہ پوری فیملی چل رہی ہے نا, چچا زاد بھائی تھے, پھوپھی زاد بھائی تھے, وہ کزن تھے آپس میں. تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کس سے ہوا جو کہ حسن میں تمام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند, اور وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. آسمان نمبر 3 پہ کون ملے؟ پہلے پہ کون؟ 2 3 حضرت یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ادریس سے. پانچویں پر آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ہارون سے. چھٹے پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا گیا. یہ میں معروف یاد ہوگا جب ہم حرم میں تھے, اصل میں ہم گروپ بنا کے گئے تھے, جب ہم گئے تھے تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ بیت المعمور کیا ہے, یہاں پڑھتے ہیں, جہاں بے شمار فرشتے آتے جاتے تھے, اور اس کے پاس آپ کی ملاقات ہوئی ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے, اور یہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو یہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر کیا ہو گئے کہ حضرت ابراہیم, نیچے سے شروع کریں, 7 پہ کون تھا؟ ابراہیم. 6 5 4 3 2 اور 1 پہ. ٹھیک ہے, اچھا میں اوپر سے پوچھتا تو بتا دیتے, یہ ریورس میں مشکل تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا دکھایا گیا, یہ ٹائم ٹریول کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دکھایا گیا. بیت المعمور کیا ہے, کسی کو آئیڈیا؟ ویسے میں تو 1 منٹ میں چند سیکنڈ میں بتا دوں گا, لیکن آئیڈیا کچھ آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو لائیو دکھایا تھا. دکھایا مطلب کہ اشارہ کیا تھا میں نے اس جگہ پہ. بیت المعمور وہ جگہ ہے نا جہاں پہ جو مطلب جہاں پہ کعبہ ہے, اس کے ارد گرد جو ہے وہ فرشتے جو ہے طواف کرتے ہیں. جہاں کعبہ ہے ہمارا نہیں, آسمان پہ بھی ہے. یس, ویری گڈ. بالکل, میں نے جب ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ تو میں نے بتایا تھا کہ کعبے کے بالکل سیدھ میں, ناک کی سیدھ میں, بالکل ایسے ہی اوپر آسمانوں پر ایک اور کعبہ ہے. 7ویں آسمان پہ ایک اور کعبہ ہے جس کے گرد طواف ہوتا ہے, فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں بالکل اس کے اوپر. تو میں نے, اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کھڑے ہو کے دکھایا تھا کہ دیکھو کعبے کے بالکل سیدھ میں اوپر اس وقت ایک اور کعبہ ہے جو ہمیں نہیں دکھ سکتا. آف کورس خصوصیت ایک اور یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتا ہے اس کا قیامت تک دوبارہ اس کے بارے میں اتنے فرشتے ہیں. تو وہ طواف اوپر ہر وقت اس کا طواف ہو رہا ہے, بیت المعمور جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے, اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات کا سسٹم ختم ہوا. اب یہاں سے اگلا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مزید ارتقاء کے شروع ہوا یہاں تک کہ آپ کا سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. یہ ورڈ آپ نے بڑا سنا ہوگا, سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے, جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے. سدرۃ المنتہا مطلب وہ جگہ جہاں پہ انسانوں کی, ہر مخلوق کی, انسان نہیں, اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقوں کی انتہا ہے, بس اس سے آگے
بس اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جب وہاں پہنچے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مائی لمٹ از فنش, یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا, یہاں سے میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو یہاں سے صرف آگے ایک ہی شخص جا سکتا ہے, اس کائنات کی ایک ہی مخلوق جا سکتی ہے صرف, وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مبارک. اس کائنات کی تمام مخلوقات کو کاؤنٹ کر لیں, تمام کو کاؤنٹ کر لیں, چرند پرند, ایلینز ویلینز, انسان جنات, اے بی سی ڈی سب کاؤنٹ کر لیں, کوئی وہاں سے نہیں جا سکا سوائے ایک ہی حضور ذات پاک مبارک کے, جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. وہ وہاں سے پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے وہاں سے گئیں, جو کہ سدرۃ المنتہا ہے. نیچے جانے والے یہاں تک رک جاتے ہیں اور اوپر سے کام, مطلب یہ وہ باؤنڈری ہے جس کے باہر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی جو حکم ہوتا ہے وہ وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ تمام فرشتوں کو ملتا ہے, اور وہاں سے مطلب وہ ڈیلیوری کا وہ جگہ ہے جہاں سے لے کے وہ ڈیلیوری ڈرائیور نکل جاتے ہیں نا, تو وہ وہاں جگہ ہے جہاں سے لے کے پھر نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سے احکامات جاری کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بارگاہ جلال آپ کے سامنے تھی. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا نا کہ یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا ہے, یہاں سے آگے نہیں جا سکتے, تو وہاں سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے کراس کیا تو ایک اوپر ایک ہموار جگہ تھی. اس جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ تشریف فرما ہوا ہے. اور اس کے سامنے ایک اور برزخی پردہ تھا, نور کا پردہ. اللہ نور السماوات, ایک نور کا پردہ تھا. اللہ تعالیٰ کو لائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نہیں دیکھا ہے. اور یہ بہت زیادہ کانفلکٹ ہوتا ہے, بہت سارے علماء کرام اور اس پہ ہر وقت لڑائی بحث چلتا رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس دن اللہ کا دیدار کیا؟ اس دن اللہ کا دیدار نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مبارک جو ہے وہ لائیو آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھی, کیونکہ یہ وہ ٹیسٹ ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے یا کوئی بھی, قیامت کے دن ساری چیزیں ملنے کے بعد, ہر چیز ملنے کے بعد جو سب سے بڑا دا گفٹ آف لائف ہوگا قیامت کے دن, جنت میں جانے کے بعد, وہ کیا ہوگا؟ وہ دیدار خدا ہوگا, دیدار اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کا دیدار ہوگا, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا وہ ہمارے لیے سب سے بڑا انشاءاللہ ہوگا. اور کبھی کبھی اس کو فیل کریں تو آپ کے رونگٹے کٹ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیسے, وہ ہمیں اس دن پتہ چلے گا. اور وہ بھی اس دن اسٹریٹ اوے نہیں, پہلے ہم جنت میں جائیں گے, پہلے اپنی اپنی جنت, اپنی جنتیں, اپنی ہر کوئی ایک جنت کے پلاٹس میں نہیں ہوگا, ہر کسی کوئی اپنی جنتوں میں جا کے پہلے جنت میں رہے گا, انجوائے کرے گا سب کچھ. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی ہو, کیا بولتے ہیں, اور کچھ جب ہاں اور کچھ چاہیے, تو جب سب کہیں گے کہ یا اللہ بس اس سے زیادہ کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا نہ کہ میں تمہیں اس سے بھی اچھا کچھ دوں, تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بہتر کیا ہوگا. مطلب وی آر ان دا جنت, بیسٹ جنت. مطلب اس وقت انسان کا دماغ جائے گا ہی نہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس سے اچھا کچھ ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ, میرے خیال سے فرشتہ کا نام ہے رضوان, نام ہے فرشتہ کا, اور پھر ان سے کہا جائے گا, وہ پردہ ہٹے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نہیں ہوا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے. کیسے؟ خواب میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہو چکا ہے, صحیح حدیث کی روشنی میں خواب میں دیدار ہو چکا ہے, لیکن لائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا. کیونکہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائیو دیکھ لیتے اس دن, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن کیا چارم ہوتا, کچھ دی بیسٹ ہو چکا ہوتا نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس دن وہی چارم ہوگا جو ہمارے لیے ہوگا, کہ اس دن دیدار خدا اس دن ہوگا انشاءاللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے, ڈائریکٹ 1 to 1 اسٹریٹ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا. اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ, جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جانے والا جو ہوتا ہے ہماری خاطر کرتا ہے, جب بھی ہم کھائیں گے ماشاءاللہ خاطر تواضع ہوگی. ہم جب جاتے ہیں تو جو میزبان ہوتا ہے نا, وہ میزبان ویلکم کرتا ہے. اور پتہ نہیں آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ میزبان کچھ گفٹ بھی ریڈی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن سب سے چہیتے نبی, افضل البشر, جس میں افضل انسانیت کو ان کے ہونے پہ فخر ہے نا, انسانیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے انسانیت میں ہونے پہ فخر ہے نا. اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے, افضل البشر رحمت للعالمین, جن کا ذکر قرآن میں
محمد الرسول اللہ جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور قرآن اس کائنات کے بننے سے کتنے سال پہلے لکھ دیا گیا تھا؟ میں بتا چکا ہوں کچھ عرصے پہلے, ریسنٹلی میں نے بتایا, اس کلاس میں بھی بتایا میں نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا. 2000 سال. اور کائنات کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ کروڑوں سال ہی ہو گئے. نہیں اربوں سال. کہا جاتا ہے کہ کچھ 5 بلین ایئرس کہا جاتا ہے, سائنسدان کچھ کہتے ہیں, بٹ نو ون نوز, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اگر 5 بلین بھی لے لیں, 5 بلین 5 ارب سال پلس 2000 سال پہلے قرآن لکھ دیا گیا تھا, اور اس میں محمد کا نام لکھ دیا گیا تھا. تو یہ 5 بلین کے ساتھ 2000 تو ایسے ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا, مطلب اس سے بھی پہلے 5 بلین پلس 2000 اس سے پہلے بھی قرآن لکھ دیا گیا تھا. کائنات کے بننے سے پہلے بھی 2000 سال پہلے قرآن لکھ دیا گیا تھا, اور یہ میں حدیثیں شیئر کر چکا ہوں گروپ میں. تو اس سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا گیا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی لکھ دیے گئے تھے, ساری چیزیں ہو چکی تھیں. وہ شخصیت انتہا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے پردے میں ملاقات ہوئی, پردے میں, نور کے پردے میں, نور کے پردے میں ملاقات ہوئی. اور پھر وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ. سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ ملا 50 نمازیں. 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے پہلا گفٹ دیا. دوسرا گفٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جو میں اکثر بات کرتا ہوں اس پہ, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو سب سے چہیتی جو آیتیں ہیں نا, وہ یہ 2 آیتیں ہیں. اس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ضرور اپنی زندگی میں اپنے اوپر جبر کر کے بھی یاد کرنا چاہیں تو یاد کریں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ وہ 2 آیتیں ہیں جن کے بیچ میں جبریل نہیں ہے. پورا قرآن 3 ویز میں اترا ہے. اللہ ٹو جبریل, جبریل ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ہی نا, یہی ٹریل تھی نا, سوائے ان 2 آیتوں کے جو نبی مصطفیٰ ڈائریکٹ سن رہے ہیں اور خداوند اعلیٰ ڈائریکٹ فرما رہے ہیں, ڈائریکٹ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 2 آیتوں پر ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے, اگر کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اگر وہ مر جائے, اور بہت ساری فضیلتیں اس کی. یہ وہ 2 آیتیں. اگر زندگی میں کبھی کچھ یاد کرنا چاہیں نا تو یہ 2 آیتیں ضرور یاد کریں. کچھ 5 لائنیں, کچھ 6 لائنیں, 5 لائنیں, 6 لائنیں بنتی ہیں. یہ وہ اس میں تو 2 تو دعائیں ہیں جو اکثر آپ لوگ یاد کرتے ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, 2 ربنا اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ وہ 2 آیتیں دی گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا گفٹ دیا کہ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہ I might will forgive everyone, اگر کسی نے شرک نہیں کیا ہوا ہوگا تو اس کو بخش دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے, اور جب وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے, مثال کے طور پہ کسی شخص نے نیکی کا ارادہ کیا, اس کے نیت, اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو کتنی لکھ دی جاتی ہیں؟ 10. اس دن یہ گفٹ ملا کہ لیکن آپ کی امت کا کوئی شخص اگر برائی کا ارادہ کرے گا تو 0 لکھا جائے گا. برائی کا ارادہ کرے گا تو 0 لکھا جائے گا, اور اگر وہ برائی کر لے گا تو کتنی؟ کیا کہتے ہیں جی بھائی, کتنی لکھی جائیں گی؟ ایک ہی لکھی جائے گی, اور تو اس کے برائی 1 ہی لکھی جائے گی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں عطا کی, سورہ بقرہ کی 2 آیتیں عطا کی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کے بغیر اترے گا, شرک کے بغیر مرے گا تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے. اس کے جیسے میں نے وہ بتایا نا کہ وہ شخص جو آخری نکلے گا اس کو آپ اسی کاؤنٹ میں لے لیں نا کہ وہ شرک کے بغیر مرا ہے لیکن بہت گناہ گار مرا ہے. ایسا آپ اس بندے کو لے لیں, وہ بہت گناہ گار مرا ہے لیکن شرک کے بغیر مرا ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ دیں گے. اب ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دے دیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھینک یو اللہ میاں, ٹھیک ہے, آئی ایکسیپٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ 12 سال گزار کے آ رہا ہوں نیچے, 12 سال, کیوں 12 سال؟ نبی بننے کے بعد 12 سال نیچے گزار کے آ رہا ہوں, بہت مشکل ہے, نہیں پڑھ پائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پروموٹ کرتے ہوئے 12 سال ہو گئے. تو پہلے کیا پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے, کاؤنٹ نہیں تھا, کاؤنٹ نہیں تھا. ہاں, راتوں کی قیام اللیل تھا نا, قم اللیل الا قلیلا, راتوں کو قیام کرتے تھے, کچھ زیادہ کرتے تھے کچھ کم کرتے تھے, فرض نہیں تھی, بس قیام ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کیا کرو, عبادت کرو. جب تمہیں فارغ ہوں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب تمہیں موقع ملے
تو عبادت کیا کرو, جب بھی تمہیں موقع ملے نماز پڑھ. یہ ہوتی ہے تو پھر لائف اسٹائل کچھ اور قسم کا ہوتا ہے. پھر اب بات نہیں ہو رہی ہوتی ابھی ہماری بس ابھی ہم 10 نمازیں فارغ ہو کے, بس ابھی 10ویں ہماری آخری فارغ. ہم نے 4-5 پڑھ لیں. نہیں ہم عشاء ہے نا, تو 10 عشاء پڑھ کے اٹھتے پھر. تو پھر وہ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دیں. جب اترے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے. کون سے آسمان پہ؟ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سنایا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں اپنی امت کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ 5 نمازیں آپ کی امت کے لیے بھاری ہو جائیں گی. 50 نمازیں آپ کی امت ویسے بولا بھی صحیح ہے, ٹیکنیکلی میں نے بولا صحیح ہے کہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے بھاری ہو جائیں گی. میں اپنے امت کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں, یا رسول اللہ جائیے کچھ ڈسکاؤنٹ کروائیے اللہ تعالیٰ سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہوں کچھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں کر دیں؟ پھر 45 کر دیں. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے جاتے رہے, اور حضرت موسیٰ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ 45 بہت زیادہ ہیں, یا رسول اللہ یہ 40 بہت زیادہ ہیں, یا رسول اللہ ایسے لوگوں کے لیے 30 بہت زیادہ ہیں, ایسے لوگوں کے لیے 35 بہت زیادہ ہیں, 25 20 15 بہت زیادہ ہیں. ایون حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 5, یا رسول اللہ مجھے اپنی امت کا ایکسپیرینس ہے یہ 5 بہت زیادہ ہیں. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ جا چکا, کہ اب وہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور گفٹ دیا, اس بات پہ بھی گفٹ دے دیا. کیا؟ کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں, یہ 5 نمازیں لیں, لیکن ہوگا یہ جو میں نے گفٹ نمبر 3 تھا, وہ گفٹ نمبر 4 جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے امت کرے گی 1 نیکی, ثواب دوں گا 10 نیکی کا. تو آپ کی امت پڑھے گی 5, ثواب ملے گا 50. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی رہ گئی اور اللہ تعالیٰ کی بات بھی رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اے میرے نبی, اے میرے محبوب, آپ نے مانگا ڈسکاؤنٹ, لے لیں ڈسکاؤنٹ, لیکن میری طرف سے 50 ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں ہی ہیں. تو ٹیکنیکلی ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 50 پڑھتے ہیں. ٹیکنیکلی ہم 50 نمازیں پڑھتے ہیں. یہ جو 1 عشاء پڑھی ہے 10 عشاء پڑھی ہم نے بھی. جو 1 ہم فجر پڑھیں گے وہ ہم 10 فجر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کے اتنا محبوب, اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دیتا ہے, اتنی جنرسٹی ہے, لیکن ہم ہی کمینے پن کی ہائی لیول پہ ہیں کہ وہ جو 10 نمازیں ہمیں ثواب مل سکتا ہے, ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. پھر پڑھتے بھی ہیں. کس طرح سے ہوئے نمازیں, لائک فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 نمازوں کا ذکر قرآن میں آ گیا, 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں آ گیا. اور ان کی ٹائمنگ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, نماز کا طریقہ, تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ کیسے کیسے نماز پڑھنی ہے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ دیے. اب یہاں تک ہمیں قصہ پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں آخری میں اس کے بعد بھی ایک قصہ ہے, میں یہی آج آپ کو کہوں کہ آج آپ کو واقعہ معراج سے پہلے والا واقعہ الاسراء بھی پتہ چل گیا. واقعہ یہ والا جتنا میں نے بتایا یہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا ہو. اس کے بعد بھی کچھ ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی تو آئے نا. واپس کے بعد کیا ہوا یہ پتہ ہے کسی کو؟ واپس آ گئے, اتنا بڑا واقعہ ہوا, شق الصدر ہو گیا, شق القمر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, شق الصدر ہو گیا. اس کے بعد بھی تو کچھ ہوا ہوگا نا, نیکسٹ مارننگ کچھ ہوا ہوگا نا. ہوا کیا نیکسٹ مارننگ؟ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی سے اتر کر واپس بیت المقدس اترے. یہاں پر تمام پیغمبر پھر موجود تھے, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غالباً فجر کی نماز پڑھائی, صبح کی نماز پڑھائی, اور براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچے. صبح سب سے پہلے, اب صبح ہو گئی, اور یہاں سے انٹرسٹنگ بات کہ صبح ہو گئی. اب صبح سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی زاد بہن ام ہانی کو یہ رودات سنائی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں باہر نکل کے لوگوں کو یہ پورا قصہ سناتا ہوں. تو حضرت ام ہانی نے کہا, چادر پکڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ پلیز ڈونٹ ڈو دس. اگر آپ باہر جا کے قصہ سنائیں گے تو نو ون ول بلیو. کیوں بلیو نہیں کرے گا؟ ایک رات میں ایسے کیسے, ایک رات میں کیسے آپ بیت المقدس سے ہو کے آ بھی گئے, مہینوں کا سفر کر کے آپ بھی گئے. چلو اگر اس میں کوئی جادوئی طریقے سے کوئی اگر ایکسیپٹ کر بھی لے کوئی جادوئی طریقے سے, تو یہ کون مانے گا کہ آپ آسمان سے ہو کے آ گئے؟ یہ کون مانے گا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ آپ آسمان سے ہو کے آ گئے. جب واپس نیچے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ام ہانی نے چادر پکڑ کے کہا کہ یہ پھر آپ
ایسا نہ کریں ورنہ لوگوں کو آپ کے اوپر مذاق اڑانے کا ایک اور موقع مل جائے گا. مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا. حرم کعبہ پر پہنچے تو ابو جہل سے آپ کا آمنا سامنا ہوا. ابو جہل نے کہا کہ اور بھائی کوئی نئی تازہ, کیونکہ اب 12 سال گزر چکے ہیں, ابو جہل بھی تھک گیا ہے, 12 سال گزر چکے ہیں. ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ نبی جو ہیں یہ رکنے والے نہیں ہیں. 12 سال کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی محمد کوئی نئی خبر, کوئی نئی تازہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اس سے پوچھا کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا. تو ابو جہل نے پوچھا بیت المقدس؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. کہنے لگا کہ راتوں رات گئے اور صبح یہاں موجود ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اس نے کہا ایک سیکنڈ مجھے تو مل گیا. جب اس نے کہا رسول اللہ 2 منٹ, سب کو آواز دی, پورے مکے کو آواز دی, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ سارے آ جاؤ. اور سارے بھائی دیکھو یہ محمد کیا کریں. وہ تو موقع ڈھونڈتا تھا نا, ابو جہل تو موقع ڈھونڈتا تھا کسی بھی ایسی چیز کا. اس نے سب کو آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا اب کہو. اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں بھائی جو تم کہہ رہے تھے نا, ناؤ سے اٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا. لوگوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور 2 مہینے کا سفر ایک رات میں. بیت المقدس اس وقت 2 مہینے کی مسافت پہ تھا, ٹھیک ہے, اونٹ کے اوپر بیٹھ کے. تو لوگوں نے کہا ناممکن. محال پہلے تو شک تھا, اب یقین ہو گیا کہ نعوذ باللہ تم دیوانے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان تشنے شروع کر دیا. ابو جہل اور اس کے ساتھ کے لوگوں نے مل کے تان تشنے شروع کر دیے. آنن فانن یہ خبر تمام مکے میں پھیل گئی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال سے نبی ہیں, اور اب تو سبھی کو پتہ چل چکا ہے کہ 12 سال سے نبی ہیں. اب تو تقریباً کوئی 300 کے قریب مسلمان بھی ہو چکے ہیں, کافی ساری شہادتیں بھی ہو چکی ہیں. بہت سارے ابو بکر بھی اس وقت تک مسلمان ہو چکے ہیں, عثمان بھی اس وقت تک مسلمان ہو چکے ہیں, حضرت علی تو پہلے مسلمان تھے, حضرت عمر بھی اس وقت مسلمان ہو چکے ہیں, ابھی خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے ہیں, ابھی حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے, اور بہت سارے. تو لوگوں جب یہ بات پہنچ گئی تو لوگ فوراً اس امید پر کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ یہ بات سن کر وہ بھی چونک جائیں گے. لوگ پہنچے حضرت ابو بکر کے پاس کہ جب ہم ابو بکر کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہارے دوست ایسی بات کر رہے ہیں, تو ابو بکر بھی کہیں گے, ٹیکنیکلی ہر کوئی شخص یہ کہے گا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور ان کو جا کے بتایا کہ یہ پورا قصہ سنایا. تو حضرت ابو بکر نے فوراً کہا کہ اگر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ سنا رہے ہیں تو یہ یقیناً سچ ہوگا, اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اور یہ وہ موقع تھا جس پر حضرت ابو بکر کو لقب ملا صدیق, صداقت دینے والے, گواہی دینے والے. یہ وہ موقع تھا. اس سے پہلے وہ حضرت ابو بکر تھے, اب ہوئے ان کو لقب ملا ابو بکر صدیق, ان کو وہ تصدیق کی. پھر حضرت ابو بکر صدیق حرم کعبہ میں آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والوں کا مجمع تھا. پوچھا کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا؟ جواب دیا ہاں. اب دیکھیں یہاں پہ میں اینڈنگ ہو رہی ہے اسٹوری, میں آپ کو بڑی مزے کی اسٹوری سناؤں. ایک سچا دوست, اور آپ سوچیں اور اس کو فیل کریں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا بہترین دوست کون تھا؟ حضرت ابو بکر. دوسرے مسلمان لوگ کہتے ہیں پہلے حضرت علی تھے, دوسرے حضرت ابو بکر صدیق. ایک سچا دوست ایک سچے نبی کا ساتھ کیسے دیتا ہے, اور کیسے دماغ چلایا حضرت ابو بکر صدیق نے. حضرت ابو بکر صدیق کو بھڑکانے لوگ آئے نا, ٹھیک ہے, کہ بھئی دیکھو تمہارے دوست کیا بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ وہ جا کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ نیچے آ جائیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ رات میں اتنا ہو کے آ گئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صداقت کروانا تھا, سچ کروانا تھا, تو حضرت ابو بکر نے ایک چال چلی. حضرت ابو بکر نے دوست کا سہارا کیسے دیا؟ حضرت ابو بکر نے ایک سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ جو سوال جو میں اب آپ کو دکھانے والا ہوں, یہ سوال ڈاؤٹ میں سوال نہیں تھا. یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ ڈاؤٹ کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کلام ہے, اب دوست سے کلام ہے, ایک امتی اپنے نبی سے کلام ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ ایسا فرما رہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں میں ایسا فرما رہا ہوں کہ میں رات میں گیا تھا اور ایسا یہ پورا واقعہ میں نے ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق ٹریول کرتے تھے, بزنس پرسن تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیت المقدس دیکھا ہوا ہے, میں آپ پر یقین کر لوں گا, اور یہ سارے لوگ بھی جو یہاں پہ ہیں وہ یقین کر لیں گے اگر آپ نقشہ صحیح بتا دیں. اگر آپ بیت المقدس کا نقشہ صحیح بتا دیں گے تو ہم آپ پر یقین کر لیں گے. حضرت ابو بکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے تو دیکھا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا. بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے,
بیت المقدس جو بھی ٹریول کرتے تھے, تو سب نے کہا گڈ آئیڈیا, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں, کیونکہ پاسبل تو ہے نہیں, محمد کل یہیں تھے اور وہ گئے بھی نہیں ہوئے. ہاں, محمد کل اور محمد نہیں گئے ہوئے کبھی, سب کو پتا ہے کہ محمد کبھی نہیں گئے, اور محمد کل عشاء پہ یہیں تھے نا جب ہم سونے گئے, اور صبح یہ بات ہو رہی ہے, تو محمد رات میں تو جا نہیں سکتے, تو بس پھنس گئے. اگر محمد نے یہ بتا دیا نقشہ پورا, جو کہ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ ان لوگوں کا سب کا خیال تھا, اور حضرت ابوبکر نے کیسا ٹرکی سوال پوچھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پورا بیت المقدس کھول دیا اس وقت, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائیو بیت المقدس کو دیکھ کے بتاتے رہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسی طریقے سے حضرت ابوبکر ان سے پوچھتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ کہاں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے کہ یہ دروازہ ہے, یہ ایسا ہے, یہ صحن ہے, یہ رستہ ہے, وہ رستہ ہے, یہ سارے بتاتے رہے. اور حضرت ابوبکر کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی, سارے لوگ تو چپ ہو گئے, ان کو پتا ہے کہ محمد کبھی نہیں گئے, چپ ہو گئے. وہاں بکثرت ایسے آدمی تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے, وہ سب دلوں میں قائل ہوگا کہ یار نقشہ تو بالکل صحیح بتا رہے ہیں یا رسول اللہ, بات تو مطلب اندر نا ایمان جاگنا شروع ہو گیا کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی یہاں بات ختم ہوئی, کہ جاتے ہوئے فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ایک جگہ سے گزرا, وہاں پہ فلاں قافلہ تھا, اس قافلے کے پاس یہ سامان تھا. قافلے والوں کے اونٹ براق جب گیا تو وہ اس قافلے والوں کے اونٹ بدک کے ادھر بھاگ گئے, تو ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا, میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ بتا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے کہ قافلے کے اوپر سے جب براق گزرا تو اونٹ بھاگ گئے, تو میں نے قافلے والوں کو بتایا کہ بھائی تمہارا جو اونٹ ہے نا وہ اس طرف گیا ہے. واپسی میں فلاں وادی کے فلاں قبیلے کے قافلہ مجھ سے ملا, سب لوگ سو رہے تھے, میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے. ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, اور بعد میں آنے والے قافلوں نے اس بات کی تصدیق کر دی. بعد میں وہ قافلے جب مکے پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ ہولڈ آن بھائی جان, ہمارے یہاں محمد ایک کلیم کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے قافلے کے اوپر سے کوئی تیز بجلی گزری تھی؟ قافلے والوں نے کہا ہاں. کیا تمہارے قافلوں کے اونٹ کہیں ادھر ادھر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. تمہیں کسی بندے نے بتایا؟ انہوں نے کہا ہاں, ایک بندہ آیا تھا, اس نے کہا کہ تمہارے کچھ اونٹ یہاں گئے اور کچھ اونٹ یہاں گئے. لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ایک اور جگہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے سے پانی پیا. آپ لوگوں نے, آپ جو گاؤں سے ہیں آپ کو پتا ہے مٹی کا پیالہ جو ہوتا ہے اس میں جب پانی پیو تو اس کی تری رہ جاتی ہے نا, وہ جو اس کا گیلا پن جو ہوتا ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے, تھوڑے ٹائم کے لیے رہ جاتا ہے. تو لوگوں نے ایک قافلے سے پوچھا کہ کیا تم جب صبح اٹھے تو تمہیں لگا کہ تمہارے پیالے میں کسی نے پانی پیا اور تمہیں ایسا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمیں لگا کہ صبح کو کسی نے ہمارے پیالے سے پانی پیا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری شہادتیں جب ملی تو پھر لوگوں کو یقیناً اس بات پر یقین کرنا پڑا, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنا بڑا معجزہ کر کے دکھایا, اس بات پر لوگوں کو یقین کرنا پڑا, اس بات پر لوگوں کو ماننا پڑا کہ یہ ہوا تھا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھاک تھی وہ اور زیادہ بیٹھ گئی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویلیو تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی, اور مشکلات میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو گیا. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ اب محمد کو ہرانا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا. اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ صحابہ کرام کو کہاں نکالا ہجرت کے لیے؟ پہلے کہاں نکالا؟ بتائیے, سب سے پہلے صحابہ کہاں ہجرت کے لیے گئے؟ وہ ان کی اب کالے ہیں, کیا نام ہے ان کی کنٹری ہے, بہت قریب پہنچ گئے آپ. میں بتا رہا ہوں, حبشہ. پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی, پھر کچھ صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا, کیونکہ مدینے سے انصار آئے تھے, اسلام قبول کیا تھا, پھر واپس گئے تھے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں سال میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود مدینہ پہنچ گئے, اور پھر وہاں پہ ادھر بھی پہنچ گیا تھا نا, ان کے جو ادھر بھاگے تھے حبشہ, ان سے لینے کے لیے. ہاں, ابو جہل نہیں پہنچا تھا, اس کے ٹیم کے بندے حضرت عمر بن عاص کو بھیجا تھا. حضرت عمر بن عاص کیونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, لیکن پھر بعد میں حضرت عمر بن عاص بھی مسلمان ہو گئے مدینے میں جا کر. تو میرے بھائیوں, جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو اگر تو ہم یہ مہینہ لے لیں کہ رجب کا مہینہ ہے, اور اس رجب میں ہی یہ واقعہ پیش آئے, تو سوچیں کہ ہمارے وہ نبی جن کے ہم امتی ہیں, جن کے ہم سب سے زیادہ
مطلب آپ سمجھے کہ گناہ گار امتی ہیں کہ جو ہم ہر گناہ کرتے ہیں لیکن اپنے نبی کی ویلیو نہیں دیکھی. کسی نبی کو یہ پروٹوکول نہیں ملا, کسی نبی کو معراج نہیں ملی, کسی نبی کو قرآن کا معجزہ, شق القمر کا معجزہ, کسی نبی کو معجزات ملے, بہت نبیوں کو بہت سارے معجزات ملے, لیکن جو ہمارے نبی کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا. اور ہمارے نبی نے ساری چیزیں کر کے ہمیں ایک قرآن و اسلام دیا جس کو ہم بس فار گرانٹیڈ ہی لیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم نے اس سال یہ پڑھا ہے معراج کا سفر, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں یہ دوبارہ واقعہ پڑھیں, اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں, اپنی فیملیز کو بتائیں, بچوں کو بتائیں, پورا قصہ پڑھیں. یہ میں نے بک بھیج دی, آپ کے گروپ میں بھی بھیج دی ہے, تو اپنے بچوں کو پڑھائیں. اگر ہم سیزنل مسلمان ہی ہیں تو ایٹ لیسٹ اس سیزن میں کم سے کم یہ پڑھیں اور سمجھیں. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ربی زدنی علما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.